आज तो अल्लाह का शुक्र है, बिहान गिराने के एतबार से हर आदमी का दिल हरा है और मौसम के लिहाज से भी वक्त का तकाजा यह है कि भाई हमें आना तो है हर हाल में, लेकिन हम ऊंट का सवाब को क्यों खोते हैं अपने आप जानबूझकर। हर आदमी ये कोशिश करे कि हम पहली सफ में आकर जगह लें। हर आदमी के दिल में यह तमन्ना होनी चाहिए। दो चीजों का इल्म अगर इंसानों को सवाब हो जाए, दो चीजों का अगर सवाब का इल्म हो जाए इंसानों को, तो आपस में मार किताल करके लड़ाई झगड़ा करके उसको हासिल करने की कोशिश करें। ये क्या है? पहली सफ में नमाज पढ़ना। इनका अगर सवाब मालूम हो जाए तो आपस में चाहे मार करना पड़ेगा, लेकिन हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मैं सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ूंगा। तो अफसोस की बात है कि आज पहली सफ भी खाली नजर आ रही है, पहली सफ भी खाली है। और दूसरा यह है अजान का सवाब। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि आना तो हर हाल में है, आना तो हर हाल में है, लेकिन वक्त को आगे पीछे करके हम आने की कोशिश करें। और नौजवानों से दरख्वास्त है कि बराए करम आज तो रहमत व बरकत व मग़फ़िरत के लिए हर रास्ते पर, हर मोड़ पर ईमान वालों के लिए तैयार है। और हमारे हुज्जाज किराम जो यहाँ से तशरीफ ले गए हैं, उनका हज पूरा हो गया और सबके लिए वो मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और हम लोग करवाते हैं, दरख्वास्त करते हैं। तो वो दरख्वास्त तो करते हैं और खुद अमल करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आज तो वो ईद का दिन है। ईद के माने क्या है? खुशी का दिन, खुशी का दिन आज है। और खुशी का यह नहीं है कि हम मोबाइल में नजारा को देखते रहें और जब 5 मिनट हो तो दौड़ लगाए गए, इमाम साहब रुक जा जरा और आदमी 10 आदमी आ रहा है। तो अफसोस की बात है। इसलिए ये साल में एक वक्त मौका आता है, ये बकरीद का जो है एक साल में वक्त आता है। और हमारे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही सिखा दिए थे इनको, अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को जरा बच्चे को नहला धुला कर तैयार रखना, उम्दा कपड़े पहना कर तैयार रखना। आज तो बहुत बड़े कि हाँ मेहमान के तौर पर जाना है। तो इसलिए फजर की नमाज के बाद तकरीबन 4:45 बजे नमाज होती है और 55 में तकरीबन सूरज निकलता है या 53 में, तो बहुत 51 में। तो अभी बहुत टाइम वक्त हो गया भाई, कुर्बानी को नहलाना है, हिसाब किताब करना है। तो 1 घंटा से पहले ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन अभी गांव में हम घूमे तो नजर आ रहा है कि कोई कुर्बानी के हिसाब किताब में मशगूल है, कोई और काम में मशगूल है। बहुत अफसोस की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आज हम अपना जज्बा दिखाने के लिए कुर्बानी करते हैं और इस नियत से आते हैं कि नमाज पढ़कर आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जैसे अल्लाह ने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, आज भी हम इसी तरह छुरी चलाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी जज्बे के साथ तो सुबह सूरज निकलते ही हमें नहा धोकर तैयार रहना चाहिए और जानवरों का भी हिसाब किताब और खिला पिला के तैयार रखना चाहिए। एक आदमी ने कहा भाई खिलाना नहीं चाहिए तो बनाने में परेशानी होगी, वो गोश्त में यह हो जाता है। ये अफसोस की बात है। जानवर को कुर्बानी करने से पहले पानी भी पिलाना चाहिए, खिलाना भी चाहिए और तेज धार छुरी से ज़िबा करना चाहिए। तो आज जिस जज्बा के साथ हम लोग तैयार है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा ही अल्लाह ने मौसम बना दिया है। और अफसोस करते थे कि कुर्बानी तो कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार की तरफ जो निगाह करते हैं तो दिल बहुत अफसोस करता है। दिल से हम कह नहीं सकते, गम की बात हम इजहार ख्याल कर नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का करम है, आपके इखलास की बरकत है कि आपने इखलास के साथ में इरादा किया, अल्लाह ने दुआ कबूल की और बकरीद से पहले पहले बारिश ऐसे बरसा दिए कि अल्लाह ने जो आपके दिल में बात थी बयान गिराने की वो पूरा कर दिया। और जिस तरह आपका दिल हरा भरा है, ऐसे अल्लाह ने जमीन के पेट को भी भर दिया। इसलिए वक्त का तकादा यह है
کہ ہم ہر کام کو آج چھوڑ کر عید کے لیے عیدگاہ میں بقرعید کے لیے ہم آنے کی کوشش کریں اور جس ارادے اور نیت سے ہم نے قربانی خریدے ہیں اس نیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر ان کی سنت پر ہم جو ہے اپنے جانوروں کے پاس اگر قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے پاس رہ کے ہم قربانی کریں. بہت سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے بات جو کہتے ہیں ہم قربانی نہیں کریں گے اس کے بدلے میں اگر پیسہ صدقہ کریں گے. مجالس الابرار ایک کتاب ہے, بہت بڑے بزرگوں نے لکھا, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے, کہ 10 روپیہ کا جانور خرید کر قربانی کرنا 1000 روپیہ کے صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب. اللہ کو آج کے دن میں خون کے بہانے سے زیادہ افضل کوئی عبادت پسند نہیں ہے. اس لیے خون زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ, بوند گرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور جانور کے اوپر جتنے بال ہے اس کے برابر ہم کن کو نیکی ملتی ہے؟ قربانی کرنے والوں کو نیکی ملتی ہے. افسوس کی بات ہے اللہ نے ہم لوگوں کو ہر قسم سے نوازا ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ مانگتے ہیں تو اس وقت میں پھر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم قرض دار ہے. قرضہ مفتی صاحب موجود ہے, قرضہ یہ شامل نہیں ہے کہ ہم 5 لاکھ شادی میں خرچہ کر دیے فضول خرچی کے مطابق اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی صاحب سے جا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے, قربانی کیسے کریں. مکان ضرورت سے زائد بنا دیے یا فضول خرچی کے پاس ہم مکان بنا دیے اور پھر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو بہت قرضہ ہے. کوئی ایسا آدمی ہے اس دور میں؟ ہمارے بعد مطلب بتاتے ہیں علماء کرام مفتیان دین کہ اس وقت میں ہر گاؤں میں اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک بھی صدقہ لینے والا موجود نہیں ہے اس دور میں. اور آج ہم لوگوں کو جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ مانگ رہے ہیں, قربانی مانگ رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہے. افسوس کی بات, اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ ہی پریشانی کو ختم کرنے والے ہیں. اس لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ حکم کرے دینے کا کبھی انسانوں کو نہیں رکنا چاہیے. اس وقت اگر پیسہ ہے جیب میں, ہمارے سیکریٹری صاحب اگر یہ آواز لگا دے کہ ہمارے سامنے آج یہ نگاہوں کے سامنے پورب کے سائڈ میں جو کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ بہت عزائم ان کا بہت دور تک ہے, اس پر ٹینکی لگانا کا بھی ارادہ ہے اور کچھ حجات میں دے بھی دیے ہیں. تو لیکن یہ مجبور یہ ہوئی کہ سینٹرنگ کرنے والوں نے کچھ تاخیر کے ساتھ میں کام کیا جس وجہ سے مکمل نظر نہیں آ رہا ہے. ان کا ارادہ سیکریٹری صاحب کا یہی تھا کہ سب سے پہلے انشاءاللہ اس کے کام مکمل کرنے کے بعد ہم پانی کا نظم کریں گے. وضو بنانے میں پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے تو ہم لوگوں کی نگاہ میں یہ کام سامنے ہے اور ہم لوگ اخلاص کے ساتھ میں اپنے نام سے, اپنے مرنے والوں کے نام سے اور جو زندہ ہے اپنے ہاتھ سے آج ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں بھی دیں, ورنہ ایسا ہی معاملہ ہوگا. ایک مرتبہ ہم ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد نے واقعہ سنایا کہ پوٹری میں باندھ کر والد صاحب کو ایک کنویں میں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے. تو جب پوٹری کو رکھا کنویں کے پاس میں, کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا میں اسی کنویں میں پھینکوں گا. کہا نہیں, اس کنویں میں مت پھینکنا, میں نے بھی اپنے باپ کو اسی کنویں میں پھینکا تھا. تو ان کے بات سمجھ میں آ گئی. آج میں اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے باپ کو میں کنویں پھینکنے کے لیے آیا. تو آج میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے بھی اپنے والد کو یہاں پھینکا, تو میری بچے بھی, میرے اولاد بھی اس بات کو دیکھیں گے. میرے باپ دادا کو پھینکنے کے لیے گئے تو ہمیں بھی ایسے پھینکیں گے. واپس گئے, واپس لے آئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے ہاتھ سے بچوں کے سامنے اللہ کے راستے میں امداد کریں گے تو ہماری اولادیں بھی ایسی ہوگی, اللہ کے راستے میں امداد کرنے والی ہوگی. آپ ظاہر طور پر دیکھیں کہ باپ اگر شراب پیتا ہے اور بچہ موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ شراب بچہ ہاتھ میں کچھ گلاس میں لے کر پی رہا ہے, تو کچھ دنوں سے بعد میں عادت ان کی بھی ایسی لگتی ہے. ایک بچہ, ایک والد صاحب نماز پڑھتے ہیں, ایک والدہ نماز پڑھتی ہے, بچہ ٹک ٹک دیکھتا
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں وہ بھی سجدہ میں سر کو رگڑتا ہے. تو یہ عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے. عادت کو بدلنا یہی عبادت میں شمار ہے. آج ہم عادت کو نہیں بدل رہے ہیں، اس لیے ہمیں عبادت کرنے کی جو عادت نہیں ہے، عادت کو بدلنے کی کوشش کریں. اس لیے ہمارے ہر بار ہمارے صدیقی صاحب اعلان کرتے ہیں بار بار کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے، جتنے بھی آدمی آئے ہیں ان کے طرف سے یہ درخواست ہمارے سیکریٹری صاحب کی طرف سے کم ہر آدمی 100 روپیہ تو ضرور ہی عیدگاہ میں دینے کی کوشش کرے. 100 روپیہ فی آدمی دینے کی کوشش کرے کم سے کم. اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اوپر جتنے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ 100 روپے کی نیت سے اگر ہم انشاءاللہ عیدگاہ میں امداد کرتے رہیں گے تو کام جو بھی چھوٹا موٹا ہے وہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج موسم بھی بہت ماشاءاللہ صحیح ہے، تو اس لیے ہر آدمی جو ہے بلا تاخیر کے بعد 100 روپے نیچے ڈالنے کی کوشش کریں. میں 100 روپے کی آواز نہیں لگائیں گے بھائی. جو 100 روپے سے زیادہ دیں گے 1500 روپے ان کی آواز لگے گی. بھائی کون ہے جو سب سے پہلے آج عیدگاہ میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہمارے جو دادا ہے، حضور نے فرمایا اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کرو. تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہم آج قربانی کر رہے ہیں. ان کے نام سے ہر کوئی جو 1000 روپیہ عیدگاہ کے لیے امداد کرے، 1000 روپیہ سب سے پہلے عیدگاہ کے لیے امداد کرے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے. میرے محترم دوستوں، اس لیے عید کے موقع پر ٹائم کم ہونے کی وجہ سے، دھوپ کی تیزی کی وجہ سے پیسہ کچھ نہیں ہو پایا تھا، لیکن آج ہمارے نگاہوں کے سامنے کام چل رہا ہے. انشاءاللہ ہاتھ میں گرمائی لینے سے پہلے آپ کا پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوگا. جناب مولانا سہول صاحب یہ 500 روپے عیدگاہ کے لیے عنایت کیا. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. خداوند قدوس انہیں غیب سے مدد فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے. خداوند قدوس انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. خداوند قدوس انہیں ہر بلا مصیبت سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. یہ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں جو ہے سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، چھڑ کی بھی ضرورت ہے اور پیسہ کی بھی ضرورت ہے. ہر آدمی